حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم۔ جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ۔ 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے۔ جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہے مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا۔ جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی۔ جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی
اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا مطلب سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھتی ہے۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا حاصلہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد علیش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی چادر سر انور سے سلٹ کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی، میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے۔ لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ، آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی۔ مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس سے کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا۔ میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سین حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا، یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں۔ میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہے، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا، میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے۔ میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی
اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے، اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واسطے جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا۔ فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ سجدہ اس کو قوت دیتا ہے، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ۔ یہاں 22 پارے کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے، تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے، اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو، تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے، تو ان کے پاس اب امر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو، کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا، تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو، اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے اللہ اکبر تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر دے، یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کا سر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے۔ امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ کہتے میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو،
کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ، لا اريد عینا یفتتن بسببھا احدا، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔ جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوتا فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا۔ پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں؟ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہ لوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔
مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا۔ وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی گزرتی ہے، لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو، زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے، کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ سارے معاف فرمائے۔ مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں، لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے حسن اور جوانی دی، تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ، تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا، تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا۔ ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا۔ اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچ جاتا، تیری گندگی سے لتھڑ جاتا تھا، ماں صاف کرتی تھی۔ اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے۔ زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تیرے نام کی دہائی ہے، آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے، آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے، آج تو ناظم ہے، آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے، آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں، آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا۔ اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے، پھر دوبارہ ہو وہی حالت، ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا، پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا، چارپائی سے لگ گیا، فالج ہو گیا۔ گھر والوں نے 4 دن تو بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا، پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے، کتنی دیر خدمت ہوگی؟ اب سارے تنگ آ گئے، آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی، اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے، بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر، مصیبت بن گئی، گھر والے بھی تنگ، تجھے اندر سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب تجھے باہر رکھ دیا گیا، تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکہ، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے، بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَقْبَرَهُ، اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند سند پہ خوشبو ملو۔ اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں، تو دولہا بنا، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں، ساری بستی امڑی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے،
फिर तेरी चारपाई उठी, 4 बंदों ने उठाया, कंधा बदल बदल के चलते, हर एक की ख्वाहिश है कि मैं कंधा दे लूं। फिर मैंने कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। फिर तेरा एजाज और तेरा प्रोटोकॉल कि इमाम काबा भी हो तो वो पीछे और तुझे आगे रखा गया। इंसान जरा गौर तो कर, तू किस चीज पे नाजा है और भूल गया उस रब को। आ जा, उसकी रहमत की बाहें खुली गई, वो बोला। लेकिन बढ़ापे के अंदर भी तौबा नसीब हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा आजाज है, वरना होता यह है कि कब्र में टांगे होती हैं और गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। वो क्या कहा था मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रूमी कश्मीर ने कि हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आया, जियो मरद दलेरा। है इंसान किधर भटक रहा है, मालिक तुझे आवाजें दे रहा है। कभी भागे हुए को भी यूं आवाजें दी जाती, कभी दर छोड़ के भागने वालों को भी यूं बुलाया जाता है, लेकिन कहता है तूबू इल्लल्लाह, आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ। मेरे बंदे, जब तू तौबा का हाथ फैलाएगा, मैं तेरे गुनाह जो हैं वो फरिश्तों के ख्यालों से भी मिटा दूंगा, नामा अमाल से भी मिटा दूंगा। जो जमीन गवाह बनी है वो भी गवाही देना भूल जाएगी, तेरे आज़ाब भी भूल जाएंगे, गुनाह तुझे भी याद नहीं रहेंगे और इन 4 गवाहों को याद नहीं रहेंगे। कल कयामत के दिन जब रब के हुजूर मिलेगा तो कोई गवाह तेरे गुनाहों का मौजूद नहीं होगा। आ तो सही, झोली फैला तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। आओ, तौबा का दरवाजा खुला है, उसकी रहमतों का दरवाजा वाह है, उसकी करम नवाजियां तुम्हें आवाज दे रही हैं। झिझक आती है उसके दर पे आते हुए, चलो मेरे नबी का वसीला लेकर आ चलो। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम गुनाह कर बैठे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, आओ तुम्हें तौबा का एक और रास्ता दिखाऊं, आसान रास्ता, कि तुम मेरे नबी की चौखट पे आओ और यहाँ आके माफी मांगो, फिर मेरा नबी तुम्हारे लिए हाथ उठा दे। तुम तो माफी मांगने आए थे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तौबा तो मिलनी ही मिलनी है, नबी को साथ ले आए हो, मैं रहमत भी फरमा दूंगा, अजाफी रहमत अपनी जानिब से फरमाऊंगा। आओ तो सही मेरी चौखट पे। अल्लाह के महबूब की चौखट पे सहाबा आया करते थे और महबूब के जब हाथ उठते तो फिर दुआएं कबूल होती, तौबा के दरवाजे खुल जाते और अल्लाह की रहमतें बरसती। अबू लबाबा की तौबा का वाकया कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है और दीगर सहाबा की तौबा के वाकयात मौजूद हैं। हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर की कब्र पे चले जाओ, इमाम आता भी कहते हैं कि मैं हुजूर के रोजे पे बैठा था, एक देहाती आया और हुजूर के रोजे पे खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर मैं गुनाहों की बख्शिश के लिए आया हूँ और बगैर मगफरत के तो नहीं जाऊंगा। कहते हैं वो इस कदर फरियाद करता रहा, रोता रहा कि मुझे इसकी हालत पे तरस आ रहा था। जब वो चला गया मेरी आंख लग गई, आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम ने फरमाया, कुम या आता भी उठो और उस आराबी को तलाश करो और जब मिल जाए तो मेरी तरफ से जन्नत की बशारत दे दो। और साहिब मदारक ने एक रिवायत लिखी है कि एक शख्स हुजूर के रोजे पे आया और हुजूर के मुबारक रोजा की मट्टी को, तुरबते नूर को अपने सर में डाल रहा है और कहता है मैं तो गुनाहों की बख्शिश के लिए आया हूं। ये हुजूर के इंतकाल से 3 दिन के बाद का वाकया है। वो कहता है मैं तो मगफरत के बगैर जाना ही नहीं है। वो तो चला गया लेकिन ये जम के बैठ गया, गनी के दर पे डेरे जमा दिए, कहा मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मगफरत ना हो। फनूदिया मिनल कब्र अन्नहु कद गुफिर लका। साहिब मदारिक लिखते हैं गुंबद खजरा से आवाज आई, जा तेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तब्बाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका सरकार की दहलीज से। ए तन मेरा चश्मा होवे, ते मैं मुर्शद वेखना रजा हूँ।